السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، مالک کا کرم، اللہ کی عطا، اللہ کی شفا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے۔ موت سے پہلے اعمال اپنے تیاری کرنے کے لیے چھوڑے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ موت اور زندگی کے درمیان میں مرحلے جو بھی آتے ہیں، اپنی جان اور مال کو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تجارت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا، کون تجارت کرنا چاہتا ہے؟ میں ہوں اللہ تعالیٰ۔ اب اگر آپ ہیں تو آپ بھی کہیے گا۔ الحمدللہ آج کا ٹاپک ہوگا، سوال ہم کریں گے مریض سے جو دین کی حالت میں ہے، پھر ہم سوال کریں گے مریض سے جو دنیا داری کا ہے۔ جیسے موت کے ٹائم پہ پوچھا تھا صحابہ سے کیسے محسوس کر رہے ہو، تو صحابہ نے کہا تھا کہ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے ایک مریض کو پوچھتے ہیں کہ ایمان میں کیا محسوس ہو رہا ہے، قرآن اور سنت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں حق ہے کیا؟ بے شک جو مانا ہو مومن، جو نہیں مانا ہو کافر۔ دنیا لاکھ روکے، دین رکنے والا نہیں۔ الحمدللہ لپیٹنا ہوگا سب کو سامان، ایک دن اپنی آخرت کا جو جوڑ رہے ہیں، پھر لپیٹ کے دنیا داروں کو دنیا داری کا مال چھوڑنا ہوگا۔ دو طرح ہوں گے، ہم دین کو جو کمایا ہے آخرت کا سامان لپیٹ دیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی، الحمدللہ مجھے بہت خوب لگی وہ بات، کہ دنیا میں مال نہیں جمع کرو، چور چکے ہیں، ڈاکو ہیں، باقی مصیبتوں سے بھی مال ختم ہو جاتا ہے۔ مال جمع کرو اوپر، کوئی نہیں لے گا۔ اوپر مال جمع کرو، کوئی نہیں لے گا۔ جب جانے کا وقت آئے گا تم خوشی خوشی سے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا مال تو اوپر ہوگا۔ جو مال نیچے چھوڑتے ہیں مال کی طرف دل لگتا ہے، اس لیے اوپر جانے دل نہیں کرتا ہے۔ ہمارا پورا مال اوپر جمع ہوتا رہے گا، خوشی خوشی سے بندہ اوپر جائے گا، بڑی خوب بات لگتی ہے۔ آج آسمانوں کو دیکھ رہی ہوں، آسمانوں کے تلے کھڑ کے بیان کر رہی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے خرچ کر، مال کو خرچ کر،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جان کو خرچ کر، جان کو خرچ کر رہی ہوں، نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، آپ سب تیاری کریے گا نا، ہم سب پورے مل کے تیاری کریں، ہر حال میں تیاری کریں، اللہ استقامت پہ رکھیں۔ استقامت وہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کا کام جو کرتے ہیں رکیں گے نہیں۔ جنگ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں رکے، جنگ کے عالم میں ایک گروپ سامنے کھڑتے تھے تلواروں کی آڑ میں۔ آج مجھے محسوس ہوتا ہے صحابہ کیوں خوش ہوتے تھے، تلواروں کی بیچ میں نیزے لگے ہوتے ہیں، خون جا رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جب جان نکلتی ہے تو مسکراتے رہتے ہیں۔ ایک صحابہ تھے، کھجور کھاتے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تم جنگ لڑ کے جنت کو پالو، ہاں مجھے جنت ملے گی؟ پھینک دیا کھجوروں کو، تلوار لے کے شروع کر دیا، شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چند کھجوروں کے عوض میں انہوں نے جنت پائی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، الحمدللہ وکفا باللہ۔ چلو ہم سب سے پہلے گنہگار مریض سے پوچھتے ہیں اسے کیسے محسوس ہوتا ہے۔ میں نے بات بھی کی، میں نے ان سے ملی اور محسوس بھی کی۔ جب مریض کو جب بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہنے لگتا ہے یا اللہ تو بیماری مجھے کیوں دیا، طبی میں بڑی بیماریاں کیسے دے دیا، مجھے نہیں دینا تھا، تو بالکل بھی نہیں دینا تھا، مجھے ہی کیوں آزمائش ہے، دوسرے نہیں کیا، میرے دشمنوں کے سامنے مجھے تو نے ذلیل کیا۔ سورہ فجر کی آیت، ذلیل کیا تو نے مجھے، ذلیل کیا، ایسا نہیں کرنا تھا۔ اس کے بعد گھبرا جائیں گے، موت سے ڈریں گے، موت سے ڈریں گے، موت سے ڈرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ میری جب سانسیں رک رہی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی تھی، میں نے ایک عورت کو دیکھا ڈاکٹر کے پاس، کافر کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کر مسلمان منتیں کر رہی ہے، میری بچی کو بچا لو، میری بچی کو بچا لو، میری بچی مر جاتی ہے، کیا تو بھی کرو، تمہیں کیا تو بھی کرو، مجھے بچا کو دیو میری بچی کو۔ علی کلمہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، کیوں منتیں کریں؟ منتیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اس کو خدا بنا دیا، ڈاکٹر کو رب بنا دیے، ڈاکٹر کو رب بنا دیے۔ یہ عمل ہے بے ایمان کا، اور اسے ڈر ہے بچی مر جائے گی، بچائے گا کون اس کو؟ ڈاکٹر، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ جو انسان اپنے رب کو ہر وقت نہیں پکارتا، وہ مصیبت کے ٹائم پہ بھی پکارنے کے لیے بعد میں سب مرحلے ختم ہوں گے تو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چاہے تو سن لے چاہے تو نہ سنے، مرضی ان کی ہے، فعال لما یرید۔ اللہ اکبر۔ میں نام کرنے کے لیے میں بیان نہیں کر رہی ہوں، استقامت کے لیے کر رہی ہوں۔ آج جمعرات ہے، میں نے نیت اللہ سے کی ہے ہر حال میں تیرا بیان کروں گی، ایک ایک چیز لوگوں تک پہنچاتی رہوں گی قرآن و حدیث سے، تاکہ سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، صحت کی حالت میں غنیمت سمجھو، عبادت کرو۔ صحت رہی اور عبادت نہیں کرے تو صحت تیرے لیے نعمت بیکار ہے۔ اگر دولت ہے، اگر تو نے خرچ نہ کیا تو دولت تیرے لیے بیکار ہے۔ زندگی ہے تیرے پاس، تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں وصف کیا تو تیری زندگی بیکار ہے۔
یہ جوانی، یہ عمر جو تجھے دی اللہ تعالیٰ، اس کی راہوں میں خرچ نہ کیا تو تیری زندگی بیکار ہے۔ 4 چیزوں میں سے کبھی ایک چیز کھو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے لوٹاتے تھے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا نا مال خرچ کر میں تجھے دوں گا، تو میں اپنی صحت خرچ کرتی ہوں تو مجھے صحت دیتے ہیں۔ آپ بھی ہم بھی پورے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک مریض کو پوچھتے ہیں تجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم سب نے بیت المال میں وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، تو آزما لے، تو آزمائے گا تو ہم کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، مگر کہیں گے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ تو اللہ نے آزمایا، میں اچھی ہوں، بہتر ہوں، آکسیجن کے بغیر سانس لے پا رہی ہوں، الحمدللہ علی کل حال۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر مجھے اور آپ کو بیماری دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کیا بولیں گے؟ نعمت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نعمت، نعمت، نعمت۔ ایوب علیہ السلام اتنی سال کیڑے تھے، مسکراتے تھے، مسکراتے تھے، بیماری میں مسکراتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم کو فکر بھی نہیں ہوگی ایمان والوں، تم کو غم بھی نہیں ہوگا۔ میں کئی سال اس کی تلاش کرتی رہی، تفسیرات کافی پڑھے میں نے، کافی تفسیروں میں نے ڈھونڈا اس کو، مگر میں نے محسوس نہیں کیا۔ اب ان دوران محسوس ہو رہا ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، مومن بندہ مومن کو پوچھتے ہیں تو بندہ مومن کہے گا یہ نعمت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فوراً کہیں گے ربنا اللہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نعمت دے دیا اللہ نے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی ہاسپٹل میں، ارے بھئی یہ تو نعمت ہے نرس، یہ تو نعمت ہے، اللہ سب کو نہیں دیتا بیماری، نعمت دیا ہے اللہ نے۔ خوش ہو گئی میں سن کر اس عورت سے یہ الفاظ، اور کہا یہاں پہ بے پردگی بھی چلتی ہے، معاف کرنا یہ الفاظ واپس لے لیں، اگر پردے کے ساتھ الاؤ کرتے ہیں تو میں علاج کراؤں گی، ورنہ میں چلتی ہوں یہاں سے، پردہ کروں گی میں۔ تو یہی بات ہم لوگوں کے دلوں میں بس جانا چاہیے کہ ہم اپنے رب العالمین کے اصولوں کو موت تک اپناتے رہیں گے، کبھی چھوڑیں گے، کبھی پکڑیں گے نہیں کریں گے۔ ہاں آ رہی ہوں۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے گا بندہ مومن کو جب بیماری اللہ دیں گی، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، ہم شکر کریں گے۔ شکر ہے الحمدللہ نہیں کہیں گے، شکر ہے اللہ کا، شکرن یا ربی شکرا، الحمدللہ علی کل حال کہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے تھے، ہم نے پڑھ رہے ہیں، ہم سب نے اگری کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی رہیں گے۔ سانس دیں، سانس لیں، سانس رکھیں، یہ ان کا مال، صحت دیں یا لیں ان کا مال، دولت دیں یا لیں ان کا مال، خوشی دیں یا لیں ان کا مال، شوہر دیں یا لیں ان کا مال، بچے دیں یا لیں ان کا مال، ہر شے وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وکفی باللہ۔ بیان کرنے تکلیف ہو رہی تو اسی ٹائم
مجھے بلا کے دوائی پلائی حلق میں، آسانی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، بس ہو کے رہ جاؤ، ہم پورے ہو کے رہ جائیں اپنے رب کے، نہ ہم فرقوں میں بٹیں گے نہ کسی میں بٹیں گے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنا لو، صحابہ کے جیسے انہوں نے اپنایا، اپنے نبی کی بات کو لبیک کہا، ہم بھی اپنے رب کی بات کو لبیک کہیں گے، سمعنا و اطعنا۔ ہم نے کیا کیا پڑھے تھے سورات میں بھی بھیجی تھی میں ایک حدیث، ہاں کیا تھی وہ، جو اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کی اطاعت کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کی وہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی، ہم نہیں کریں گے۔ تو بندہ مومن کو پوچھتے ہیں، چلیں بندہ مومن کا اگر ہوگا مجھے اور آپ کو کچھ ہوگا، بہت بہت تکلیف ہو جائے گی، جیسے کہ موت کا مرحلہ ہو جائے گا، ایک طرف آکسیجن ہوگا، ایک طرف نیبولائزر دے دیے ہوں گے، ایک طرف ہاتھ میں گلوکوز دونوں میں چڑھ رہے ہوں گے، آپ کی سانس ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، اس ٹائم پہ قسم اللہ تعالیٰ کی محسوس ہوگا، بندہ مومن کو اطمینان ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور تکلیف میں اس کو پکارنا بڑا اچھا لگے گا، اور گلٹ نہیں فیل ہوگا۔ آج میری بات یاد رکھنا، ضرور یاد رکھنا، مجھے گلٹ نہیں فیل ہوا کہ میں مر رہی ہوں، بالکل بھی مجھے گلٹی نہیں فیل ہوا، کیونکہ ہم رات دن کوششیں کریں یا رب، جیسے تو نے کہا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، ہم کوشش کرتے رہے ہر حال میں، رات دن صبح شام، بیماری میں خوشی میں، ہر لمحہ تجھے ڈھونڈتے رہے، ہر لمحہ تجھے ڈھونڈتے رہے، تجھے ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، تیرے فضل سے، تیری عطا سے، میری کوئی کمال سے نہیں، تیرے فضل سے، تیری عطا سے، سب کچھ تیرے سے ہے، سب کچھ تیرے سے اللہ۔ آج اگر ہمیں بلا بھی رہا ہے تو ہم خوشی خوشی آنے کے لیے تیار ہیں، پھر مہلت دیتے اللہ تعالیٰ، جاؤ اور کام کرو، جیسے ہم نے خرچ کیا نا زندگی کو، سانسوں کو، تو اور اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، جاؤ اور ذرا دن جی کر آؤ۔ سچ قسم میں اس ذات مبارک کی۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم شکر کریں گے۔ آپ آج اپنی زندگی، دنیاوی زندگی میں جو جیتا رہے گا، دنیا داری میں رہ کر رہ جائے گا، اپنے رب کو چھوڑ دے گا، کل پچھتائے گا، کاش میں ذرا کر لیا ہوتا، کاش میں اپنے اعمال کر لی ہوتی، کاش میں قرآن پڑھ لی ہوتی، کاش میں دینداری میں دوسروں کو دین پھیلائی ہوتی، ان سے مجھے اجر آتا تھا۔ میری بینک ابھی ختم ہو رہی ہے، میرا اکاؤنٹ ختم ہو رہا ہے، میرا پیسہ ختم ہو رہا ہے، میرا مال ختم ہو رہا ہے، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میرا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ناطے ختم ہو رہے ہیں، دنیا سے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، برزخ کے اندر میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، برزخ سے پہلے میں کاش کہ رہ جائیں گے، ورنہ مسکراتے رہیں گے، شکر کرتے رہیں گے کہ تو نے مہلت دیا، شکر ہے، تو چاہے تو اور دے دے، تو چاہے تو اور دے دے، گلٹ نہیں ہوگی، مجھے ایک پل کے لیے بھی گلٹ نہیں ہوا، میں نے اپنی زبانی کہہ رہی ہوں، مجھے ایک پل کے لیے بھی تو بالکل بھی سانس نہیں ہو رہی تھی، لنگس جب پوری طریقے سے بلاک ہو گئے 90%، جب تو میری سانس، تب میں الحمدللہ نماز کا مزہ میں نے پہلی بار زندگی میں اس حالت میں نے مزہ لی، نماز کا ذائقہ چکھا میں نے، وہ نماز کا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں آخری لمحے کی نماز بھی ایسے ذائقے والی عطا کر دے، دنیا کی ہر نماز میں ذائقہ دے دے، ہماری نماز میں ذائقہ نہیں ہے، ہمارے نمازوں میں ذائقہ نہیں ہے، ذائقے والی نماز پڑھیے گا، ذائقہ لیجئے گا، کیسے ذائقہ لیں گے، چکیں گے، کیسے چکیں گے، مطلب اپنے آپ کو غلام بنائیں گے، وہاں حقیر بنائیں گے، کچھ بھی نہیں سمجھ کے کھڑے ہوں گے، آپ میں پیسے والی، میں دولت والی، میں مال والی، میں فلانی، میں حافظ، میں عالم، میں سب کچھ جانتی ہوں، نہیں، زیر ہے، اللہ نے کہہ دیا، رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا ہے،
رحمان نے بیان کرنا سکھایا ہے۔ رحمان تم نہیں جانتے تھے، تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو غرور تکبر کس سے؟ اپنے رب سے۔ عاجز ہو کر خاموشی سے کھڑ کر، عاجزانہ وقت سے پہلے تیار ہو کر نماز کے لیے، تب اللہ تعالیٰ بیماری میں تم کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، میں بڑی خواہش کرتی تھی میں بیماری نہیں ہوتی، میں بیماری نہیں ہوتی، اگر میں بیمار ہوئی تو فرشتے مجھے بھی ڈھونڈیں گے نہیں کیا؟ جب میں نے درس کری تب میں نے سوچا تھا اللہ مجھے تمہیں ڈھونڈتے کیا، فرشتے مجھے ڈھونڈتے کیا؟ میں بھی اگر بیمار ہو گیا کہیں چلی گئی تو آپ ڈھونڈو گے کیا؟ میں شکر کرتی ہوں اپنے رب کا، آج میری خواہش پوری کرے اللہ تعالیٰ۔ فرشتے ڈھونڈ کے آئے ہوں گے یہاں پہ، سب آنا چاہتے ہیں، سب کو اجر ملے، مگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے میں واپس آ کے بیان کروں۔ میں شکر کرتی ہوں اپنے رب کا کہ مجھے آکسیجن کے بغیر بات کرنے ہو رہا ہے۔ تو میں نے سوچی سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کروں، پھر دنیا کروں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ جب میں واپس آؤں گی اب یہاں سے ہی کروں گی بیان۔ میں نے مکہ چھوڑا نہیں، مدینہ منورہ نہیں چھوڑا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ہر جگہ سے، حج کے پورے مرحلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ آج جمعرات کے دن جیسے فیملی کہیں چلی جاتی ہے واپس آتی ہے تو جیسے خوش ہوتے ہیں، سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہم سیکھ چکے ہیں نا، حدیثوں کو میں بیان کر چکی ہوں نا، تو آج اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو انہوں نے ہر حال میں مجھے نہیں چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ ہم چھوٹا کام جو لگاتار کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، یہ میری خواہش تھی کہ اس حد تک جاؤں پھر میں اپنے رب کو پکاروں۔ میری خواہش میرے رب نے پوری کیا ہے، میری تمنا پوری ہو گئی۔ میرے اللہ نے مجھے بیمار نہیں کیا، میری خواہش کو پوری کیا۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے گا، یاد کر رکھیے گا، یہ موڑ مجھے اور آپ کو سب کو آئے گا۔ آپ ہمیشہ سے استقامت پہ رہے گا، بندہ مومن بن کے رہیے گا، بندہ مومن بن کے مریے گا۔ دنیا داری کا بن کر نہ رہیں اور اللہ کو دھوکہ نہ دیں۔ منافقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کریے گا کہ آپ پردہ، الحمدللہ میں ہاسپٹل میں بھی پردے سے ہی ہوں، الحمدللہ لا کل حال پردے سے ہی ہوں بسم اللہ تعالیٰ۔ جنس آتے ہیں تو پردہ کر لیتی ہوں، ورنہ دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے بھر کے رہتی ہوں۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہاں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، میری بات نہیں نکالیں گے آپ، منافقت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پردہ کبھی کریں گے کبھی کھول دیں گے، نہیں ضرورت نہیں، یہاں پہ ہاسپٹل میں ہیں یا شادی میں ہیں کیا میت پہ ہیں، کوئی نہیں، نو اپنا ہے اوپر آئے، نہیں، آپ پردہ کریں گے۔ میں کہتی ہوں پردہ بہت بڑی نعمت ہے، جب رب العالمین پردے میں رہتے ہیں، انہوں نے مردوں کو نہیں دیا، عورتوں کو دیا ہے۔ عورتیں دیکھیں جہنم میں زیادہ بھری ہوئی کہاں ہے، اتنی بات کہہ کے ہم لوگوں کو دل کو دکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سنی ان کی بات سمجھا نہیں ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں بھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری عورتیں جہنمی ہیں،
کیونکہ ہم عورتوں میں سے کئی عورتیں ماہواری آ گئی تو اس کے گزرنے کے 2 دن تک بھی نماز نہیں پڑھتے، عادت چھوٹ جاتی ہے، خون ختم ہوتے ہی نماز نہیں پڑھتے، 6 دن 7 دن کا ٹائم لگاتے ہیں۔ جیسے خون ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو فوراً انسان نماز پڑھنا ہوتا ہے، اس سے پہلے تیاری کرنا ہوتا ہے، اب مجھے نہانا ہے، اب نماز پڑھنا ہے، اب نماز پڑھنا ہے۔ ایسے کہ چلو ماہواری آ گئی، 2 دن، 1 دن بستر صاف کریں گے، 1 دن کپڑے صاف کریں گے، پوری صفائی ہوگی تو پھر نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ استقامت ہم پکڑیں گے، سوچ کے دیکھو، بندہ مومن، بندہ کافر، بندہ مومن، بندہ کافر، کیا فرق ہے منافقت کی؟ منافق ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائے۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، سردار بننے والا تھا مدینہ منورہ کا۔ اسی ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چھا گئے، تو ان کو جلن آ گیا، سامنے دوستی سے رہتا تھا اور پیچھے منافقت کرتا تھا۔ ایسے کئی لوگ ہیں اس دنیا میں، ہمارے سامنے بھی کئی لوگ ہیں، سامنے اچھے رہیں گے، پیچھے جا کے منافقت کریں گے۔ تو اس کی میت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روکے کہ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، تمہارے ساتھ مل کے رہتا تھا، پیچھے جا کے پلاننگ کرتا تھا، بند کرو اس کو۔ آپ نہیں مانے، آپ بڑے نرم مزاج کے، بڑے نرم دل کے، بڑے اخلاق کے، ایسی تو سیرت کسی میں بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جنازے کی نماز پڑھاتے، اس کے بعد آیت آتی ہے، جنازے کی نماز آپ کوئی کافر کی نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد میت کو نکال کر گود میں رکھ کر اپنا لعاب نکال کر لگاتے ہیں۔ بیٹا آ کے کہتا ہے مسلمان ہو گیا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو پہنے ہیں وہ چادر میرے باپ کو پہنانا۔ آپ اپنی چادر اپنا اوپر کا وہ جو کندور مبارک نکال کر، جو بھی واللہ عالم، پہناتے ہیں اس کو اور دفناتے ہیں۔ جنت کو جائے گا۔ آج تبرک کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ایران، عراق، کچھ، بغداد، سب جاتے ہیں۔ تبرک ڈھونڈنے کے لیے نہیں پھرو، تبرک سے جنت نہیں ملتی۔ احرام لا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مر کے پہنیں گے تو جنت کو جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، اعمال سے جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کرو، اس کے لیے معافی مانگو تو میں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کر دو، اس کے لیے میں معاف نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن لیفٹ ہینڈ سے ہٹا دیں گے جو ان کے دین کو بدلیں گے، دین کو نہیں بدلیں گے۔ بندہ مومن کا سوال کیا ہوگا موت کے ٹائم پہ، بیماری کے ٹائم پہ؟ شکر کرے گا۔ آفت دیکھیں گے، دیکھیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرے ہیں، دیکھو کیسے اللہ مدد کرا، میں خود تعجب کر رہی ہوں، سانس کیسے چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی تھی پروردگار میں، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین۔ ہاں، تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن معنی جان رہے ہیں، تفسیر جان رہے ہیں، سب جان رہے ہیں۔ جاننے کے بعد کیا انسان جنت کو چلے جاتا ہے؟ نہیں، عمل کرتا ہے۔ عمل اگر کریں گے تو وہ لے جا کر پکڑ کر تو کو جنت تک راستہ دکھائے گا۔
جی پی ایس کا راستہ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں راستہ، آپ کو بولتا ہے رائٹ میں جانا، آپ لیفٹ میں جائیں گے، پھر وہ بولتا ہے آپ کو لیفٹ میں جانا، آپ رائٹ میں جائیں گے، پھر آپ کو بولتا ہے سیدھا جاؤ تو آپ لیفٹ جائیں گے، سیدھے طرف جاؤ تو پیچھے کی طرف جائیں گے۔ کیا آپ وہ راستہ جو تم نے ڈالا تھا وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچ پائیں گے؟ پہنچ پائیں گے؟ اس جگہ تک جو آپ نے ڈالا ہے وہاں تک جائیں گے؟ نہیں جا پائیں گے، وہاں تک نہیں جا پائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو راستہ تم ڈالا ہے وہ راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہاری گاڑی جانا پڑے گا، سیدھا جانا پڑے گا، سیدھا لیفٹ رائٹ جہاں سے جانا وہاں سے جاؤ تو جا کو پہنچیں گے۔ جنت کو جانے کے لیے قرآن کریم ایک راستہ بتاتا ہے، آیتیں بتاتے ہیں، ایسے کرو زندگی، ایسے قرض نہیں لو، لکھا پڑھی کرو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو، بیماری کی حالت میں بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی تمہیں معاف نہیں ہے، پیشاب کے قطرے ہمیشہ گرتے ہیں، وہ بھی نیچے وہ پیڈ رکھ کے تب کا تب تازہ وضو رکھ کے پڑھے، خون جاتا رہتا ہے 6 مہینے تک آپ کو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، پیڈ رکھ کے نماز پڑھو۔ اب تو پیڈ ہے، اس زمانے میں انشاء اللہ تعالیٰ عنہ ایک بی بی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تش رکھتی تھی، ان کو 6 مہینے تک خون جاتا تھا، تب کپڑے نہیں تھے، کیسے مشکلوں سے گزارا ہے بیویوں نے۔ ہم دیکھو کتنے آسانی سے اپنے رب کو نہیں پکارتے، احسان سانسی اسی کی امانت ہے، وہ چاہا تو چلیں گی، نہیں تو نہیں چلیں گی، دیکھ رہی ہوں میں اب۔ الحمدللہ آپ جس طریقے سے بھی کر لو زندگی، وہی تمہارا انجام ہوگا۔ اگر آپ دین پہ رہیں گے، شریعت کو پکڑ کے رہیں گے، قرآن و سنت پہ اگر چلیں گے، خاتمہ بالخیر اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر دنیا داری کرتے رہے، شادیوں میں سستے سورتے رہے اور حقوق نہیں ادا کرتے رہے، چچیرے تائرے مولیرے بھائیوں کے آگے بے پردگی ہوتی رہی، بعد میں بے پردہ کر دے گا۔ بڑا دکھ تھا مجھے، میں بتائی نہیں تھی، میں سینے میں درد تب تب ہوتا تھا، میں کسی کو کہتی نہیں، اللہ سے کہتی ہوں بس۔ الحمدللہ جب ای سی جی نکال رہے تھے تو کہہ رہی تھی اللہ غیر مردوں کے حوالے نہ کرنا، ایکو نکال رہے تھے عورتوں سے، عورتوں نے کیا، بس الحمدللہ سب صحیح ہے۔ جو دل اس کے لیے دھڑکے وہ رکے نہیں، بیمار نہیں ہوگا۔ جو انسان اگر بیمار ہے تو جس دل میں ایمان ہے، ایمان کے آگے کوئی بیماری نہیں رہے گی، نکال دیں گے۔ بس ایمان کو تازہ کرو۔ اگر قرآن آپ سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے تو یہ ایک چیز سیکھیں گے، جب تم دیکھو گے کسی کو بہت آزمائشیں آ رہے ہیں، یا آزمائشوں میں گرا ہوا ہے، بہت تکلیفوں میں ہے، تو پامپ بیچارہ بیچاری، او سو پٹی، سو بیڈ، ایسے باتیں نہیں بولو گے، بولو گے یہ بڑا اللہ کا قریبی بندہ ہے۔ آزمائشیں بہت آ رہی ہیں، اللہ درجات بلند کر رہے ہیں۔ مالدہ اگر ایمان آنے کے بعد، آپ قرآن سیکھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کسی کو کہ بہت زیادہ دولت ہے اس کے پاس، بولیں گے اللہ اس کو آزمائش آ گئی ہے، شکر ہے ہمیں اتنی دولت نہیں ہے، شکر ہے اس کو آزمائش ہے۔ اگر کوئی بہت بیمار، بہت بیمار، بہت حالات خراب، بولنا اللہ دیکھنا تو کہنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے درجات بلند کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن سمجھنا، یہ ہے قرآن پڑھ کے عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بس دعا دیں گے، بیمار کو دعا دیں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ ملیں گے جب اللہ چاہا۔ تو آج ہم اتنا کیا سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن میں سب جوائن ہوئے ہیں، کئی عورتیں جڑ گئی ہیں، ہزاروں کی عورتیں جمی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے فرقہ کاٹا، کوئی فرقے میں نہیں جا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دین پہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، جو اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو اعمال اسی کے قبول ہوں گے۔
ورنہ سارے نماز، روزہ، قرآن، حج پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 33 میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ۔ تو کون سے عمل رہ گئے ان کے خلاف، ان کی سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف؟ نہیں کر سکتے ہم زندگی، انہی کے طریقے پہ ہم کریں گے۔ لوگ کتنا بھی بولیں، کچھ بھی بکیں، اپنا بکنے دو، ہم بس شریعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ زندگی ہے۔ آپ سب سے میں گزارش تہہ دل سے کرتی ہوں، جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس کو اپنے اللہ کی راہوں میں وصف کرو، زندگی جیتے ہوئے کرو۔ یہ نہیں بولوں کہ سفید کپڑے پہن لو، سب زیور اٹھا کے پھینک دو، آپ زندگیاں چھوڑ دو، آ جاؤ بیٹھ جاؤ ایک طرف، نہیں ہے ایسا۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو، انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ، رشتہ داروں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ شوہر کو بولے نہیں، ناراض ہے، کہیں اور دور دور جا رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، شوہر ناراض ہے، جنت تو خوشبو بھی نہیں سونگھے گی وہ عورت۔ تو میں اپنے دائرے میں، شوہر کے دائرے میں کام کرتی ہوں۔ عورت، جب کسی نے کہا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا یہ بات، عورتیں باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے تو پوری طریقے سے نکلنا، شوہروں کا ڈر دکھا کے نہیں جانا۔ تو پوری طریقے سے کیسا نکلنا ہے عورت؟ شوہر کو ہٹا کے پھینک دینا، دین کا کام کرنا، تو دین بیکار ہے، پھینک دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جب تک شوہر آپ کو اجازت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں دین کا کام کر کے آتے ہیں تو قبولیت ہوتی ہے۔ شوہر کو چھوڑو بھائی، باہر نکلے آئیں تو پورا نہیں، غلط بات ہے یہ۔ پھر کس حساب سے آپ سنت پہ ہیں؟ کس حساب سے آپ حدیثوں کو مانتے ہیں؟ کس حساب سے قرآن کو مانتے ہیں؟ یہی قرآن سکھاتا ہے کیا؟ یہ قرآن نہیں سکھاتا ہم لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو شوہر کی فرما برداری سکھاتا ہے، اچھا ہے برا جیسا بھی ہے شوہر، اس کی نالج میں رہنا۔ ہم اتنی دیر باہر جا رہے ہیں، اتنی دیر آ جائیں گے۔ ہاں، گھر کے اندر کسی کو چوری سے قرآن پڑھا رہے ہیں، بازو قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، اگر چوری سے سیکھ کے آ جا رہے ہیں، ان کے ٹائم جب وہ گھر میں نہیں ہیں، دین، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکی تھی، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھاتے تھے ان کو قرآن، سیکھتے تھے انہوں صحابہ سے، چوری سے سیکھتے تھے۔ بس اتنا ہی میرا آج کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اس کو انمول بنا کر اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے دلوں میں وہ جذبہ دے کہ ہر حال میں اپنے رب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے رب العالمین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے رب العالمین کو کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے، اپنے رب العالمین کے احکام کو نہیں چھوڑیں گے، رب العالمین سے اس حد تک پیار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیار کر کے اعلان کر دے، آسمان کے جبریل امین تو اس کو پیار کر، اور ساتوں آسمان و زمین میں پھیلا دے کہ سب اس سے پیار کریں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے مجھ فقیر پہ اور آپ سب پہ جو چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہے ہم کوئی بھی، بس اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے کہا ہے نا، پرندوں کو تھاما ہوا ہوں، وہ کیسے ہواؤں میں سکڑتے ہیں اپنے پیر، اپنے کیسے پیر پھیلاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی شان کے حساب سے اس دنیا میں ہمیں تو بھی تھام لے اللہ تعالیٰ، ہمیں تھام کے رکھ، ہمیں پکڑ کے رکھ، ہمیں سکڑیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کبھی پریشانی آئیں گے تو بھی تو ہمیں تھام کے رکھ، تیری حفظ و امان میں ہمیں رکھ، تیری امان میں ہمیں رکھ لے اللہ، تو راضی ہو جا ہم سے۔ آپ سب سے میں معذرت چاہتی ہوں، آج میرا گھر بند ہے، میرے لیے اور تمہارے لیے، سب کے لیے، میرے لیے میرے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ، رحمت کے دروازے کھول دے، مدد کے دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ، کھول دے دروازے۔ میں جب اتنی خوشی محسوس کی کہ میرے اللہ مجھے یاد کرے ہوں گا، فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، ڈھونڈ کے آئے ہوں گے، میرے اندر ایک خوشی سی طاری جاری ہو گئی، میں خوش تھی۔ میں بچوں کو، ان کو بھی کہہ رہی تھی، میں شکر کر رہی ہوں رب کا کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، قبول کر لے۔ آپ سب سے میری ایک گزارش ہے، زندگی
مانگ کے لائے ہیں 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ایسے زندگی نہ کریے گا۔ آج کا پل ملا ہے، آج میرا یہ لمحہ ہے، کل میرا نہیں ہے۔ آج برقعے نکال کر پکنک پہ جاتے وقت سچ کے جو جا رہے ہو، کل پچھتاؤ گے، کل پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے۔ اس سے پہلے توبہ کر لو۔ میں دیکھتی ہوں خود میرے اسٹوڈنٹس کو، کبھی جا رہے ہیں اجمیر جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ اللہ سے دیکھو، درود پڑھتے رہو، جہاں ہیں درود پڑھو۔ اللہ کے فرشتے آ کے درود لے جا کر پہنچائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جس میں مبارک میں جان ڈالیں گے، اپنی زبان مبارک سے کہیں گے جواب، زبان مبارک سے جواب دیں گے۔ کوئی نبی کوئی شرف حاصل نہیں ہے، یہ ہمارے ختم الانبیاء کو ہے۔ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے، بخشتے کھڑتے ہو، یہ لے لو، ان کو لے لو، وہ لے لو، کہاں بخشش ہے تمہاری؟ بخشنے کے لیے کون ہوتے ہو؟ قرآن تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ تو بس گزارش آج میں تہہ دل سے کہتی ہوں، جب بھی بیماری آئے گی تو شکر کریں گے، شکر کریں گے اللہ کا، شکر کے ساتھ ربنا ولا تحملنا پڑھیں گے، اور بیماری میں استقامت پہ رہیں گے۔ ہر حال میں اگر وضو بالکل بنا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، چاروں طرف سے آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو اسی ٹیبل پہ یا کہیں بھی دیوار لگتی ہے، ایک ہاتھ مار کے وہ بے ہوشی کی حالت میں انہی پورے انسٹرومنٹ لگے ہوں گے، تو ہاتھ اٹھا کے سینے پہ باندھ کے نماز جو ہوتی ہے، میرے خیال سے وہ کامیابی کی نماز ہوتی ہے۔ پھر جب ہوتا نہیں آپ کو جھکنا، ذرا اچھے ہوں گے تو ذرا جھکیں گے، پھر وضو بنا سکتے تو بنانا، زخم وغیرہ ہے تو چھوڑ کے وضو بنانا، پھر اگر اچھے ہو گئے تو پورا وضو بنا کے پوری اچھی طریقے سے نماز پڑھنا۔ ہر حال میں نماز آپ کو پڑھنا ہے، کسی صورت میں آپ کا نماز یہ نہیں اللہ کی تعریف کے لیے تمہاری زبان نہیں ہے، تو اس سے اچھا مر جائے وہ زبان، موت ہی آ جائے وہ زبان کو، بندی ہو جائے زبان۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف لوگوں کو لے کر، سمیٹ کر، سب کو لے کر، سب کو اللہ کے راستے میں لگا کر جو چلے انسان، وہی ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو چروائے؟ منڈ ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں، پیچھے سے پکڑ کے مار کے لے جاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ ان کی امت بھی منڈ ہے نا، ہم بھی منڈ ہے نا، ہم کو بھی ذرا پکڑ پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے۔ مجھے کوئی اور استاد ہمیں پکڑ رہے ہیں، میں آپ کو پکڑ رہی ہوں، آپ کسی اور کو پکڑو، یہ پکڑ لے کے سب کو لے کے جنت کو لے کے چلو۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار۔ سورج بجھا دیا جائے گا، چاند اور سورج نہیں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت تیز ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سورج کو لپیٹ دیں گے، ساتوں زمین آسمان کو ہاتھ میں لے کے کہیں گے انا واحد القہار، کون ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آپ مجھے بولو۔ میت پہ کھڑ کے جنازے کے پاس پھول اڑا کر پکارتے ہیں آؤ یا غوث المدد، تو قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ نے پوچھتا ہے میں روح نکال لیا، کون ہے آؤ جان ڈالو، تو یہ کیوں نہیں بولتے لوگ کہ جان ڈالو؟ اگر یہ ایک روح میں بھی کوئی جان ڈال دیا تو ہم اس کو سجدہ کر بیٹھیں گے۔ ہے ہمت کسی میں ڈال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی میں آج یہاں پہ تھوڑی دیر میں ختم کرتی ہوں۔ آپ کا آنا میرا آنا منع ہے، اللہ کا حکم جب ہوگا ہم مل کر کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ پل تمہارے پاس ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج تمہارے پاس ہے، کل یہ آج نہیں رہے گا۔ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، کل زندگی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، کہ دنیا نہیں رہے گی۔ برزخ کی خبر کی تنگی میں جا کر کشادہ وہ ہوں گے جو جنتی ہیں۔ بغیچہ ایک قصہ ہوا ہے، بولنے وقت نہیں، طاقت بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ قصہ ہے، شارٹ میں کہتی ہوں، کہ کسی کو دفناتے وقت گورگن نے دیکھا کہ کھولا تو قبر کے اندر بغیچہ تھا، تو مسلمان ہو کر، عالم بن کر، آج وہ عالم ہے الحمدللہ، وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جنت کا باغیچہ بناؤ اپنی قبر کو، یا آپ اندھیری کوٹری بناؤ۔ اب ہمارے ہاتھ میں عمل ہے۔ یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں۔ آپ سب سے میں فریاد کرتی ہوں کہ ہر حال میں اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بیماری کی حالت میں بھی نہیں، موت کی حالت میں بھی نہیں، نزا کی حالت میں بھی نہیں، خبر میں بھی نہیں، حشر میں بھی نہیں، کبھی اپنے رب کو نہیں، اس کے دیدار کی طلب تک، دیدار کے بعد بھی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوٹے ساتھ۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔